السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ناظرین، قرآن قدم بقدم میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 36ویں آیت 36 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تب شیطان نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا ایک خاص وقت کے لیے، الہین، عیش زندگانی کا مرکز رہے گا تمہارا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی اصلی وجہ، خلقت کے ان کے اصلی وجہ یہی تھی کہ انہیں زمین پر لانا تھا، زمین پر انہیں زندگی گزارنا تھا۔ لیکن زمین پر زندگی گزارنے کے لیے آنا تھا انہیں، تو اس کے کچھ مقدمے ہیں۔ پہلے سے انہیں زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ معلومات ہونی چاہیے ان کے لیے۔ لہٰذا جناب آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، جب ان کا وجود ان کا پتلا بنا تو انہیں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ان کے ساتھ ساتھ کچھ عملی درس بھی دیے گئے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو جناب آدم کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ جان لیں کہ وہ مطلق آزاد نہیں ہیں، بلکہ کچھ کام، کچھ ایسے امر ہیں جن کو انجام دینا ان پر واجب ہے، اور کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو انجام دینا ان کے لیے حرام ہے۔ وہ آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ دوسری بات کا علم ان کو ہونا تھا کہ ابلیس آدم کا دشمن ہے اور قسم کھا کر، جھوٹے وعدے کر کے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تیسری بات، شیطان کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا گویا انسان کا کھائی میں گرنا ہے، گڈھے میں گر جانا ہے جہاں سے نکل نہیں سکتا۔ چوتھی بات، توبہ ایک وسیلہ ہے جس سے کوتاہی، کمی، جو انسان سے کمی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کا جبران ہو جاتا ہے، بھرپائی ہو جاتی ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنے کمیوں کو پورا کر سکتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کا ترک اولا کرنا نبوت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے کی زندگی میں تھا، اور یہ ایک معمولی لغزش تھی جو یقیناً معافی کے قابل تھی۔ شیطان نے اس لغزش کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جتنی بھی اس کے پاس ٹیکٹک تھی، جو بھی طریقہ تھا، سب کو اس نے یوز کر لیا، استعمال کر لیا۔ جتنی بھی ذہنی طور پر وہ اپنی چالیں چل سکتا تھا، جو بھی پروپیگنڈا کر سکتا تھا، اس سب کو اس نے استعمال کیا۔ مثلاً جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے سامنے اس نے آ کے قسم کھائی، قاسمہما۔ جب کسی کے سامنے قسم کھائی جاتی تو انسان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب جب یہ آیا جناب آدم و حوا کے سامنے تو ایسا چہرہ بنایا، اس طریقے سے اپنے چہرے پہ آثار نمودار کیے اس نے کہ ہم سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ہم تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری اچھائی چاہتے ہیں۔ یہی آگے کہا، انی لکما من الناصحین لمن الناصحین، ہم تم دونوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، دونوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اس نے آگے کہا۔ تیسری چیز جو شیطان نے دکھایا کہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا، اس کا وعدہ دلایا، یقین دلایا کہ اگر اسے کھا لو گے، اس درخت کو، تو اس سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، یہیں پر رہو گے، ہمیشہ کی زندگی کا عیش مل جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، یعنی ہمیشہ کے لیے جو کبھی ختم نہ ہونے والی حکومت مل جائے گی۔ شیطان جھوٹ بولا، تہمت لگائی اس نے خدا کی جانب، اللہ کے جو باتیں بھی کہنے لگا خدا نے کہا ہے۔ یعنی شیطان کہہ رہا ہے ما نہاکما عن الشجرۃ عن هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس جانے سے تمہیں نہیں روکا ہے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین،
وہ تو صرف یہ چاہتا ہے، اس کو ڈر، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ تم فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم کو تو انسان بنایا ہے تمہیں زمین کے لیے، تو تم اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو تم اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ فرشتوں کی فہرست میں شامل کر لے جاؤ گے، یا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، پھر تم زمین پہ جاؤ گے نہیں۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے خدا کی طرف توبہ دے کے اس نے نسبت دیا ہے۔ لہذا اس آیات کے جو پیغام اسے دیکھیں، شیطان کا خطرہ سب کے لیے، یہاں تک کہ کوئی بزرگ ہو جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، سب کے لیے شیطان کا خطرہ ہے۔ جناب آدم اور جناب حوا کے پاس آیا، فَأَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو لغزش کی طرف لے گیا۔ انسان کا سب سے پرانا، سب سے قدیمی دشمن شیطان ہے۔ جس دن یعنی جناب آدم کا بھی پتلا بنا تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس دن سے جناب آدم سے اس نے دشمنی کیا ہے۔ انسان کے خلقت سے پہلے سے ہی اس نے دشمنی کا آغاز کیا ہے۔ تو سب سے بڑا اور سب سے پرانا دشمن شیطان ہے۔ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، تیسرا پیغام یہی ہے، انسان خطائیں کر سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے۔ بذات خود وسوسوں کو انسان قبول کرتا ہے، جو بھی وسوسے آتے ہیں اسے قبول کر لیتا ہے۔ لہذا انسان دیکھے، ہر انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت یہ ہے کہ وہ جنتی رہے، یعنی خداوند عالم نے انسان کی ذات میں ایسا قرار دیا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے، لیکن یہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی خطائیں اور لغزشیں جو انجام دیتا ہے، ان خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے یہ انسان اپنے آپ کو سقوط میں لے جاتا ہے، گرا لیتا ہے، کھائی میں لے جاتا ہے، جہاں سے انسان اٹھ نہیں سکتا ہے۔ سب اسی طریقے سے پانچواں پیغام یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اس کی اطاعت نہ کرنے کے برے نتائج ہیں، اور شیطانی وسوسوں پہ یہ سب ہمارے لیے ایک درس عبرت ہیں۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں سے، کہ شیطان نے اگر ہم پر قبضہ جما لیا، یعنی شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، کسی طریقے سے شیطان ہمارے پاس نہ آئے، کیونکہ اگر شیطان آیا اور شیطان نے آ کے ہمارے پر کوئی قبضہ جما گیا تو شیطان کا آنا ہم کو بلند مقامات سے، خدا کی قربت سے نکال باہر کر دینا۔ یہ انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی یہ وقتی زندگی ہے، لہذا عملی زندگی میں آج کی اس آیت کا پیغام جو ہمارے لیے آج بھی ضروری ہے کہ یہ زندگی وقتی زندگی ہے۔ یہ مختصر سی اس دنیاوی زندگی میں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی ہے کہ یہ شیطان جیسے پرانے دشمن سے، قدیمی دشمن سے اپنے آپ کو بچائے، شیطان سے بچنا ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس دشمن سے غافل نہیں ہونا ہے۔ خدایا ہم کو ہمیشہ اپنا ذکر کرنے والوں، اپنی یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔